الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ إلى آخر الآية. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، میرے نوجوان ساتھی، یہاں سے بھی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی کچھ برائیاں بیان کی ہیں. بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے تورات پر عمل کا عہد لیا تھا. موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی اور بنی اسرائیل سے یہ وعدہ لیا، یہ عہد لیا کہ اس پر پورا عمل کرنا ہے اور کچھ احکامات نازل فرمائے. ابتدا میں تو بنی اسرائیل نے عمل سے انکار کر دیا، لیکن پھر اللہ نے کوہ طور کو ان کے اوپر لٹکایا، معلق کیا، تو پھر انہوں نے حامی بھری کہ بھی کریں گے. لیکن کتے کی دم ٹیڑھی کی ٹیڑھی، کچھ لوگوں کے علاوہ بعد میں سب نے تورات کے احکام پر عمل کرنا چھوڑ دیا. وعدہ خلافی ان کا شیوا تھا، ان کی عادت تھی، وہ وعدہ کبھی پورا نہیں کر سکتے تھے. تو اس کا تذکرہ ہے، اور موٹے موٹے اہم احکام اللہ نے ان کو دیے تھے جس پر عمل کرنا تھا، اس کا تذکرہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ. یاد کرو اس زمانے کو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا. پہلا عہد کیا لیا؟ لا تعبدون الا اللہ. سارے انبیاء کی دعوت یہی ہے نا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، لا الہ الا اللہ. تو موسیٰ علیہ السلام کو جو احکامات دیے تورات کے ذریعے سے، پہلا حکم ان کو یہ دیا کہ تم عبادت نہیں کرو گے سوائے اللہ کے، یعنی اللہ ہی کی عبادت کرو گے، اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہیں کرو گے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ کا حق بیان کرنے کے بعد والدین کی بڑی عظمت ہے دنیا میں، ان کا بھی حق اللہ نے بیان کیا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو گے. اللہ اپنے حق کے بعد والدین کا حق کو بیان کر رہا ہے. اس سے اندازہ لگائیے کہ والدین کا حق کتنا اونچا حق ہے. آج ہم اپنے والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، اس کا جو عذاب ہے، اس کی جو سزا ہے، باقی اور اعمال کی سزا تو انسان ہو سکتا ہے آخرت میں بھگتے، لیکن والدین کی سزا یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے پڑھنے ہم دنیا میں لکھتے ہیں اور اس کی سزا بھی ہمیں دنیا میں مل جاتی ہے. اس لیے رمضان کے بارے میں بھی آتا ہے نا کہ ایک وہ شخص بھی ہے جبرائیل امین کی بد دعا جس پر ہے، اللہ کے نبی کی آمین ہے۔ فضائل اعمال کی تعلیم میں ہم پڑھتے ہیں کہ کوئی انسان
اپنے بوڑھے والدین کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو پائے اور ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا حقدار نہ بنا پائے، اپنے آپ کو اللہ کا محبوب بندہ نہ بنا پائے، تو اس کے لیے بھی جبرائیل امین کی بد دعا ہے کہ بدبخت انسان۔ والدین کی قدر کریں، ان کی عظمت کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ اپنے حق کے بعد فوراً وبالوالدین احسان، اور ایک جگہ پر نہیں کئی جگہوں پر اللہ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا، اچھا سلوک کرنے کا حکم فرمایا۔ ورنہ بڑھاپے میں ہمیں بھی ماں باپ بننا ہے، ہمیں بھی والدین بننا ہے، ہماری بھی اولاد ہونی ہے، وہ ہمیں وہ دن ضرور دکھائے گی جو دن ہم نے اپنے ماں باپ کو دکھایا۔ اگر ہم نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے تو ہماری اولاد بھی ہماری فرما بردار بنے گی، اگر ہم نے ان کو ستایا ہے تو وہ بھی ہمیں وہ کتاب ضرور دہرائے گی، وہ کتاب پھر ہمیں بھی پڑھنی پڑے گی۔ اور ایسے کئی واقعات کتابوں میں لکھے ہیں، کئی واقعات ایسے کتابوں میں لکھے ہیں کہ ماں باپ کو ستانے والے جیسے ان کو گھسیٹ کر جہاں تک لے گئے تھے تو ان کی اولاد بھی ان کے بوڑھے ہو جانے کے بعد ان کو گھسیٹ کر اس جگہ تک لے گئی۔ آگے کسی نے پوچھا کہ اب کیوں رک گئے؟ بس حق پورا ہو گیا، میرے ماں باپ کو میں نے اتنی تکلیف دی تھی تو آج میرے بچے نے بھی مجھے اتنی تکلیف دی، اس لیے اب آگے نہیں۔ تو اللہ دنیا میں بھی اس کی سزا دیتے ہیں، آخرت میں تو ہے ہی۔ تیسرا حکم بنی اسرائیل کو یہ دیا کہ والدین کے ساتھ ساتھ جو کنبے والے لوگ ہیں، رشتہ دار جو لوگ ہیں، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا۔ وذی القربیٰ والیتامیٰ، جو یتیم ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک۔ بغیر باپ کی جو اولاد ہے، نابالغ ہونے کی حالت میں جن کے باپ کا سایہ ان کے سروں سے اٹھ گیا ہے، ان کے سروں پہ اپنا محبت کا، شفقت کا ہاتھ رکھنا، ان کے خرچے اٹھانا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ بھی پچھلی شریعتوں میں بھی یہ احکام ہوا کرتے تھے، شریعت محمدیہ میں بھی یہ احکام ہیں۔ والمساکین، محتاجوں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ وقولوا للناس حسنا، بہت اچھی بات، اچھا حکم جو بنی اسرائیل کو بھی تھا اور ہمیں بھی ہے کہ لوگوں سے بات کرے تو سلیقے سے بات کرے، لوگوں سے بات کرے تو ادب سے بات کرے، اچھے طریقے سے بات کرے، سلیقے سے بات کرے۔ آدمی کی بات، آدمی کی گفتگو اس کے کیریکٹر کو شو کرتی ہے، اس کے کردار کو بیان کرتی ہے۔ ہم بات کریں، بھلی بات کریں، میٹھے بن جائے، لوگوں کے لیے ہم پھول بن جائے، لوگ ہمارے پاس خوشبو لینے کے لیے آئے، ہم کانٹے نہ بنے، لوگ ہمارے سے دور بھاگے، ہماری باتیں کڑوی نہ ہوں، میٹھی باتیں، لینا، ہم نرم بن جائے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور جو ہمارے بھی دین میں سب سے بڑی اہم عبادت ہے، سب سے بڑا اللہ کا حکم ہے نماز۔ ان کے یہاں بھی نماز تھی، ان کی اپنی کیفیت الگ تھی، ان کے یہاں رکوع نہیں تھا، تو نماز کا بھی اہتمام کا ان کو حکم تھا۔ وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ بھی ان کو دینے کا حکم تھا۔ یہ سارے موٹے موٹے اہم احکام تورات کے اندر ان کو بیان کیے گئے تھے، اور اس پر ان کو جمنا تھا، اس پر عمل کرنا تھا، اس کا ان سے قول و قرار دیا گیا تھا، عہد دیا گیا تھا۔ لیکن ثم تولیتم الا قلیلا، بجز چند لوگوں کے سارے اس عہد سے پھر گئے، احکام پر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ وانتم معرضون، اور تم ہو ہی وعدہ خلافی کرنے والے، یعنی ان کی عادت تھی، ان کا شیوا تھا، وعدہ ان سے پورا نہیں ہوتا، وعدہ خلافی کرنے والے لوگ تھے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ یاد کرو اس زمانے کو جب ہم نے تم سے قول و قرار لیا کہ تم اپنے کو قتل نہیں کرو گے، آپس میں خونریزیاں نہیں کرو گے۔ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ، اور اپنے لوگوں کو اپنے گھروں سے نہیں نکالو گے۔ پھر تم نے اقرار کیا، وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اس حال میں ایسا اقرار کیا کہ گویا کہ قسمیں کھا رہے، یعنی اتنا مضبوط اللہ سے عہد کیا
اللہ نے بھی کیسے الفاظ کہ انہوں نے ان دو حکموں پر عمل کرنے کا اتنا مضبوطی سے اقرار کیا گویا کہ قسمیں کھا کر اس پر تو عمل کرے۔ اللہ تعالیٰ نے تورات کو موسیٰ علیہ السلام پر اتارا، احکام نازل فرمائے، تو ان احکامات میں سے 3 حکم بنی اسرائیل کو خاص طور سے ایک ساتھ میں اتارے تھے، تو ساتھ میں اتارے، تینوں پر عمل کرنا ضروری تھا، لیکن بنی اسرائیل کیا کرتے؟ کچھ پر عمل کرتے، کچھ پر نہیں کرتے۔ بنی اسرائیل نے تورات کے احکام کو بکھیر دیا، کچھ پر تو ایسا عمل کیا کہ بھئی تورات کا حکم ہے، عمل تو کرنا پڑے گا، اور کچھ کو تو ضروری سمجھا ہی نہیں، جبکہ اس کا ایسا اقرار کر چکے تھے گویا کہ قسمیں کھا رہے ہیں۔ تو 2 حکم جو بیان کیے نا، ان کو ایک حکم یہ تھا کہ بنی اسرائیل میں آپس میں نہ لڑیں، تم اپنے ہی آدمیوں کو قتل مت کرو، آپس میں تم قتل مت کرو، آپس میں لڑو بھیڑو مت، بنی اسرائیل کا خون نہ کرے، اللہ کا یہ حکم تھا۔ اور دوسرا حکم یہ تھا کہ تم اپنے آدمیوں کو جلا وطن نہ کرو، کسی کو ایسی سزا مت دو کہ اس کو در بدر کر دو، وطن سے باہر نکال دو، اس کو شہر سے باہر کر دو، ایسی سزائیں مت دو، ایسا اپنے بھائیوں کے ساتھ مت کرو، اپنے لوگوں کے ساتھ مت کرو۔ ہمدردی والا حکم ہے، اور انہوں نے اقرار بھی کیا کہ ٹھیک ہے اللہ، بالکل ہم مضبوطی سے اس پر عمل کریں گے، یہ 2 کام تو ہم بالکل نہیں کریں گے۔ تیسرا ان کو حکم ساتھ میں یہ تھا کہ تمہارا کوئی آدمی، بنی اسرائیل کا کوئی آدمی اگر کسی دشمن کے ہتھے چڑھ جائے تو اس کو فدیہ دے کر اس کو چھڑاؤ، یہ تیسرا حکم۔ یہ تینوں حکم ساتھ میں ان کے اوپر ہوتے ہیں۔ 2 احکام پر تو 2 احکام کو تو بالکل اس پر عمل کرتے ہی نہیں تھے، اور ایک حکم پر عمل کرتے تھے، تورات کے بعض حصے پر عمل کرتے، بعض پر نہیں کرتے۔ ان 2 حکموں پر تو عمل ہی نہیں کرتے، کہتے تھے کہ بھئی قتل کرنا اور مار دھاڑ کرنا، لڑنا جھگڑنا، اسی طریقے سے گھر سے بے گھر کرنا، جلا وطن کرنا، یہ تو کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو مجبوری ہے ہماری، یہ تو بھئی کریں گے ہم، یہ تو مجبوری ہے، اس لیے کہ دشمن کو جھکانا تو صحیح نہیں، دشمن کو گرانا تو صحیح نہیں، یہ 2 چیزیں ہم سے نہیں چھوٹے گی، یہ تو ہم کریں گے۔ اور تیسری چیز اس پر عمل کرتے تھے کہ ان کا کوئی آدمی اگر کسی دشمن کے ہاتھ لگ گیا ہے تو اس کو فدیہ دے کر، وہ بدلہ دے کر اس کو چھڑا لیتے تھے، فدیہ دے کر اس کو آدمی چھڑا لیتے۔ غالباً آج بھی جو جنگ چل رہی ہے، قرآن کے الفاظ دیکھو اس کی تصدیق کر رہے ہیں۔ میں نے کچھ مہینوں پہلے سنا تھا کہ ان کے کچھ لوگ اپنے لوگوں کے ہاتھوں چڑھ گئے، اسرائیل کے، یہود کے بڑے بڑے لوگ، تو وہ کتنے پیسے دینے کے لیے تیار ہو گئے فدیہ اس کو چھڑانے کے لیے۔ اور قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ ان کے اندر یہ عادت تھی، اس پر وہ عمل کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ اس پر عمل کیوں کرتے ہو؟ تو تورات کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، اس کو تو ماننا پڑے گا۔ تو فدیہ لے کر اپنے آدمی کو کسی دشمن کے ہاتھ چڑھ جائے تو اس کو چھڑانا، یا کسی کا اپنے پاس آ جائے تو اس کو فدیہ لے کر چھوڑنا، اس پر وہ عمل کرتے تھے۔ حالانکہ اس سے کہیں زیادہ بڑے 2 حکم یہ تھے کہ اپنے آدمیوں کو قتل مت کرو، اور اپنے لوگوں کو تم جلا وطن نہ کرو، شہر بدل مت کرو، یہ اس سے زیادہ بڑے حکم تھے، لیکن اس پہ عمل نہیں کرتے تھے، پختہ عہد کرنے کے بعد بھی، اور اس پر عمل کرتے تھے۔ ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم، پھر تم ان لوگوں کو، پھر تم کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ لوگ اپنے آپ کو قتل کرتے ہیں، اور تم میں سے ایک فریق کو اپنے گھروں سے نکال دیتے ہیں، یعنی عہد کرنے کے بعد بھی یہ لوگ باز نہیں آئے، اپنے لوگوں کو قتل بھی کر دیتے تھے، کہتے تھے کہ مجبوری ہے، اور اپنے لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو گھروں سے باہر بھی نکال دیتے تھے۔ تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان، گناہ اور زیادتی کے ذریعے سے ایک دوسرے پر حلہ بولتے تھے، اس سلسلے میں وہ گناہ اور زیادتی کی پرواہ نہیں کرتے تھے، ایک دوسرے پر دھوا بولتے تھے، حلہ بولتے تھے۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، اور اگر
تمہارے پاس کوئی قیدی آوے تو تم ان کو فدیہ دے کر چھڑاتے ہو، حالانکہ وہ یعنی ان کو نکالنا، یعنی اپنے گھر والوں کو اپنے وطن سے نکالنا یہ تم پر حرام کیا گیا ہے، یعنی یہ تمہارے لیے زیادہ ضروری رہتا کہ تم لوگوں کو اپنے گھروں سے نہ نکالو، جلا وطن نہ کرو، اسی طریقے سے قتل نہ کرو۔ لیکن قیدیوں میں اگر کوئی باہمی جنگ ہوتی ہے تو ایک دوسرے کے پاس، اپنے آدمی کسی دشمن کے پاس چلے گئے، ان کے اپنے پاس آ گئے، تو اس میں تم لیبڑ دیوڑ کر کے فدیہ دے کے ایک دوسرے کو چھڑاتے ہو، اس پر عمل کرتے ہو۔ اللہ نے پھر ان کو ڈانٹا، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان رکھتے ہو اور ایک حصے کا انکار کرتے ہو، یعنی کچھ بات مانتے ہو کچھ نہیں مانتے ہو۔ حالانکہ سارے احکام پر عمل کرنے کا، ماننے کا ان کو حکم تھا، ان سے عہد لیا تھا، انہوں نے قبولا بھی تھا۔ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا، ایسے لوگوں کی اب کیا سزا ہو سکتی ہے جو اللہ کی کتاب کے ساتھ ایسا معاملہ کرے؟ ایسے لوگوں کی سزا یہی ہو سکتی ہے کہ دنیاوی زندگی میں رسوائی، اور آج رسوا ہو رہے ہیں پوری دنیا کے اندر، اور آخرت میں سخت عذاب کے اندر ان کو پکڑا جائے گا، قیامت کے دن وہ سخت عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ غافل نہیں ہے تمہارے اعمال سے، اللہ سب دیکھ رہے ہیں کون کس پہ ظلم کر رہا ہے اور کون کیا اعمال کر رہا ہے، سارے اعمال کیا حساب کر کے برابر ان کو سزا ملے، اللہ سب دیکھ رہے ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیاوی زندگی کو اخروی زندگی کے بدلے میں مول لے لی ہے، انہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت کی زندگی کے بدلے میں خرید دیا ہے، ان کے لیے دنیا کی زندگی مقدم ہے، آخرت کی زندگی کو انہوں نے پس پش ڈال رکھا۔ ایسے لوگوں کو آخرت میں عذاب دیا جائے گا، اور اللہ فرماتے ہیں فلا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب کو ہلکا نہیں کیا جائے گا، سخت عذاب ہے ان کے لیے، اور ولا هم ینصرون، ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ کوئی آدمی اللہ سے لڑ کر جھگڑ کر ایسے لوگوں کو بچا بھی نہیں سکے گا کہ یہ اپنے معنی سے ان کو چھوڑ دو، نہیں، ان کا کوئی طرفدار نہیں ہوگا اور ان سے عذاب کو ہلکا نہیں کیا جائے گا۔ یہ پوری بنی اسرائیل کی کچھ برائیاں تھی، اس کا تذکرہ کیا، آگے انشاءاللہ صدق اللہ۔